السلام علیکم ناظرین، انسان کے نام کے ساتھ نسرین آفتاب۔ ناظرین، پچھلی دفعہ ہم نے جھگڑوں کے مختلف دائروں کے حوالے سے بات چیت کی تھی، جس میں ہم نے معاشرتی، معاشی، سیاسی اور مذہبی دائروں میں جو جھگڑے ہوتے ہیں ان سے متعلق بات چیت کی تھی۔ آج ہم انہی میں سے ایک معاشرتی دائرہ ہے جس میں بہو اور ساس یا ساس اور بہو، ان کا آپس کا جو جھگڑا ہے، بلکہ یہ مسلسل جھگڑا ہے، اس کے بارے میں بات چیت کریں گے اور جانیں گے کہ اصل میں مسئلہ ہے کیا اور اس کا حل کیا ہے۔ جوائنٹ فیملی میں ساس اور بہو جب بھی اکٹھے ہوتے ہیں تو یہی جانا جاتا ہے کہ وہ آپس میں ایک ٹینس ریلیشن شپ میں ہوتے ہیں، ان کے درمیان بہت زیادہ تلخی پائی جاتی ہے، یہ خوشگوار ریلیشن شپ نہیں ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ بہو کو ساس خود ہی لے کے آئی ہوتی ہے، یعنی اپنے ہاتھوں سے بیاہ کر اس کو لاتی ہے، لیکن جب وہ گھر میں آ جاتی ہے اور اپنی عملی زندگی شروع کرتی ہے تو اس کے بعد اس کی جو پوزیشن عملاً اس کے سامنے آتی ہے، ساس کے سامنے بہو کی ایسی ہوتی ہے کہ اس میں ایک تو اس کے اقتدار کو چیلنج ہوتا ہے، یعنی ظاہر ہے کہ گھر کی ذمہ داریوں میں پہلے وہ آل ان آل تھی جو ساس ہے، اب یہ بھی شامل ہو گئی۔ اچھا، اسے نہ وہ نکال سکتی ہے، یعنی اسے کسی اور سٹیٹس میں رکھ نہیں سکتی، بلکہ اپنی بیٹیوں کے حوالے سے تو کہہ سکتی ہے کہ بھی آپ کام کریں یا نہ کریں، یا وہ اگر نہیں بھی کرتی تو ان سے تقاضا نہیں کر سکتی، اس نے تو گھر سنبھالنا ہے، یعنی یہ گھر کی مالکن کے سٹیٹس میں آتی ہے۔ اور بے شک رشتے کا فرق ہے، ساس اس سے برتر ہے، وہ بڑی مالکن ہے اور یہ چھوٹی۔ یہ جو سٹیٹس کی ہم آہنگی ہے، یہ ماں اور بیٹی کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا کہ ماں اور بیٹی میں وہ بڑی مالکن اور بیٹی چھوٹی مالکن، کیونکہ اسے تو گھر چھوڑ جانا ہوتا ہے، یہ مستقلاً آتی ہے، اور اس کا آنا ایسا ہے کہ ساس کی نفی ہوگی، اس کی نہیں نفی ہوگی، یہ تو اپنی زندگی گزارے گی، پوری کرے گی۔ اب یہ جو بات ہے یہ ساس کے اقتدار پر ایک حرف لاتی ہے، ساس کے اقتدار کو ایک طرح کا چیلنج دے دیتی ہے۔ دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ بہو آتے ہی بیٹے کی توجہ، یعنی اس خاتون کے بیٹے جو اس کا شوہر ہے، اس کی توجہ کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، اور اب ماں کے لیے بیٹا آدھا رہ جاتا ہے، یوں اس کی فیلنگ، اس کے احساس میں کہ میرے لیے اب اس کے پاس وقت اتنا نہیں ہوتا، میرے لیے اس کی توجہ اتنی نہیں ہوتی، میرے ساتھ محبت اتنی نہیں ہوتی۔ بعض خوف بھی ہوتے ہیں جو خواہ پیدا ہو جاتے ہیں، ضروری نہیں کہ بیٹا ایسا ہی ہو، لیکن یہ چیزیں جو ہیں یہ اب اس کے دو چیزیں، ایک اقتدار میں شمولیت، دوسرا محبت اور تعلق میں تقسیم جو پیدا کر دیتی ہے۔ یہ چیزیں، بات تو ٹھیک ہے، یہ بات تو ٹھیک ہے، یہ دونوں حقیقت ہے، باتیں لیکن ٹھیک ہیں۔ حقیقت کو، ایسی حقیقتیں جو ہمارے مفاد کے خلاف ہوں، ہمارے درجے کو کم کریں یا ہماری چاہت کے خلاف ہوں، وہ قبول نہیں انسان کرتا، یہ اس کی کمزوری ہے۔ یہ کسی بھی میدان میں اب دیکھ لیں، صرف ساس بہو کا نہیں، اس کے علاوہ بھی اب دیکھ لیں، وہ قبول نہیں کرتا۔ باپ اور بیٹے کو بھی یہ مسئلہ پیش آتا ہے کہ باپ بھی اپنا وہی اقتدار جو چھوٹے سے بچے پر ہوتا ہے وہی چاہتا ہے کہ بڑے بیٹے پر جو انڈیپینڈنٹ ہے اس پر بھی وہی ہو۔ یہ انسان کی کمزوری ہے، اس حوالے سے اب اس کا رویہ کوآپریٹو نہیں رہتا۔ اور دوسری طرف بہو کے حوالے سے یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ سمجھتی ہے، یعنی لاشعوری طور پر تو کم از کم ضرور سمجھتی ہے کہ میں اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آئی ہوں، اور یہ جو میرا شوہر ہے یہ بھی اپنے ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے زیادہ مجھے وقت دے، کیونکہ میں نے اپنے گھر والوں کو چھوڑا ہے تو اس کو بھی اپنے گھر والوں کو کم از کم میرے اوپر فوقیت نہیں دینی چاہیے۔ یہ دونوں بالکل دو مختلف پولز پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اس صورت میں پھر وہ جھگڑا جو ہے وہ اٹھتا ہے، اور مختلف طریقوں سے ہر گھر کی باتیں الگ الگ ہوتی ہیں، اور وہ پھر ایک ہم چپکلش دیکھتے ہیں، ایک طنز و تاریخ دیکھتے ہیں۔ اب بجائے کہ مسئلے کو سمجھا جائے، اس میں الجھنیں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ سر، تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ بات تو یہ بالکل ٹھیک ہے کہ اقتدار جو ساس کا ہے اس کو تھریٹ ہو جاتا ہے، اور بہو کی بھی پوزیشن بالکل ٹھیک ہے کہ وہ اپنا گھر چھوڑ کے آئی ہے اور وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ شوہر جو ہے وہ اس کو فوقیت دے۔ انسان اپنی جس کیفیت میں ہوتا ہے، جن حالات میں ہوتا ہے، ان کو وہ ابدی سمجھتا ہے۔ یہ زندگی کے عام مسئلے میں بھی ہے، یعنی ایک آدمی اگر جوان ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں سدا جوان رہوں گا، وہ اس جوانی میں بڑھاپے کو قیاس نہیں کر پاتا، حالانکہ علمی طور پر اسے پتہ ہوتا ہے کہ میرے سے یہ معاملات پیش آنے ہیں۔ اسی طرح ساس جب بہو کو لے آئی تو اسی دن اسے اس ذہن میں، اس نفسیات میں چلے جانا چاہیے کہ اب یہ مجھے ریپلیس کرنے والی شخصیت آ گئی ہے، تو اب مجھے اس کو
اس سیٹ پر بٹھانا ہے جس پر خود اپنے ہاتھوں سے بٹھانا ہے، کہ جس پر میں بیٹھی ہوئی ہوں، اور مجھے آہستہ آہستہ ریٹائر ہونا ہے۔ یہ اتنی تلخ حقیقت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس طرح کی حقیقتیں قدم قدم پر رکھی ہوئی ہیں، انہیں تسلیم کیا جائے اور دوسرے کا جو حق بنتا ہے، جو مقام بنتا ہے، وہ اسے دیا جائے۔ اب دوسری طرف اگر بہو کی طرف دیکھیں، وہ بھی اگر شکر گزاری کا رویہ اختیار کرے، ساس کی کوئی غلطی دیکھ کر سرکشی کا رویہ اختیار نہ کرے، بلکہ اس کی مشکل کو بھی سمجھے اور کوآپریشن کا رویہ اختیار کرے اور چھوٹی بن کے رہے، تو پھر ایسا ممکن ہے کہ معاملات بالکل درست ہو جائیں اور وہ اچھی ساس بہو، جس کی مثالیں دنیا میں موجود ہیں، یعنی ہر ساس بہو میں وہ جھگڑا نہیں ہوتا۔ گویا سر ہمیں پھر وہی بات کہ حقیقت شناسی کے ساتھ چلنا ہے اور دوسرے کی پوزیشن کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ بالکل صحیح۔ یعنی جب بھی آپ کسی قسم کا جھگڑا آپ کا ہوتا ہے، جب بھی آپ کسی قسم کے مسئلے کا شکار ہوتے ہیں، تو دیکھنے اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے ہم خود کو اس کی جگہ پہ رکھ کے دیکھیں۔ یعنی جھگڑوں کو حل کرنے کے لیے یہ ایک اچھا طریقہ ہے کہ جب بھی آپ کسی قسم کے جھگڑے کا شکار ہیں تو خود کو دوسرے کے بوٹس میں لے جائیں۔ بالکل صحیح۔ اور اسے ہم اس طرح بیان کریں گے، ساس کو چاہیے کہ وہ اپنا وہ زمانہ یاد کرے جب وہ بہو تھی، اور اس میں جو کچھ وہ چاہتی تھی اس سب کو اس کے لیے وہ خود ہی اسے مہیا کرے، اس کے لیے میسر کر دے، اس کو وہ فضا دے دے۔ لیکن اس کے باوجود اس کا امکان ہے کہ معاملہ بعض گھروں میں بعض جگہوں پر طے نہ ہو سکے۔ اگر ایسا ہو تو پھر اس کے سوا کوئی حل نہیں کہ جوائنٹ فیملی سسٹم سے اس کو نکالا جائے، یعنی بہو کو نکالا جائے، اسے ایک دوسرا جو نیوکلیر سسٹم ہے فیملی کا، نیوکلیر فیملی سسٹم، اس میں اس کو لایا جائے۔ اس کے علاوہ دنیا میں کوئی حل نہیں، کیونکہ نہ وہ لازم ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم کوئی کسی نہ اخلاقی والے سے لازم ہے، نہ مذہبی والے سے لازم ہے، اور نہ یہ کوئی ممنوع ہے کہ بھئی اس میں نہیں لایا، ایسا نہیں ہے۔ پھر اسے انڈیپینڈنس وہ دینی چاہیے جو اس کا حق بنتا ہے۔ تو گویا آج ہم انسان کے نام اپنے پیغام میں یہ بات شیئر کرنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ ساس اور بہو کے تعلق میں خوشگواری لانا چاہتے ہیں تو آپ کو کچھ اہم سٹیپس لینا پڑیں گے۔ ساس کی طرف سے اس کو اپنی انسیکیورٹی سے نکل کے سپورٹیو رویہ اپنانا پڑے گا، اور بہو کی طرف سے جو بھی سرکشی یا جو بھی ایکسپیکٹیشنز، اوور ایکسپیکٹیشنز ہیں، ان کو لمٹ میں لانا پڑے گا اور اس کو بھی کوآپریٹیو رویہ کرنا پڑے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بہتر زندگی، بہتر ماحول کی طرف چلیں تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے رویوں میں حقیقت شناسی اور دوسرے کی پوزیشن کو سمجھنے کا جذبہ پیدا کریں۔ اس پیغام کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ شکریہ۔ اللہ نگہبان۔